گامی کمہار کے گھر آج پھر کچھ نہیں پکا۔ 2 دن پہلے اس کی بیوی رشیدہ اچھو کریانے والے سے 1 پاؤ چنے کی دال ادھار لائی تھی پکانے کے لیے، جس کو دیتے ہوئے اچھو نے تنبیہ کی تھی کہ آج آخری بار ادھار دے رہا ہوں، پچھلا حساب چکاؤ گی تو نیا کھاتا شروع ہوگا۔ اب زیادہ ادھار بن گیا تو چکاؤ گی کہاں سے؟ ویسے بھی تم لوگوں کے ادھار کے لیے دکان نہیں کھول رکھی میں نے۔ منتیں کر کے ادھار لی گئی 1 پاؤ دال رشیدہ نے آدھی آدھی کر کے 2 دن پکائی۔ 5 بچے اور 2 میاں بیوی، کل ملا کے 7 افراد، غربت اور ایک گدھے کا ساتھ۔ آج تو گدھا بھی کل سے بھوکا تھا۔ گھر میں کوئی آٹا اناج بھی نہیں تھا کہ سوکھی روٹی پکا کر پانی کے ساتھ ہی کھا لی جاتی۔ رات سب نے اگلے دن کی آس پہ کاٹی۔ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی کہ گامی کمہار نے گدھے کو جوتا اور اپنی گدھا گاڑی لے کر منڈی کی طرف نکل گیا۔ ٹوٹی سڑک کے اونچے نیچے راستوں پر گدھا بہت آہستہ چل رہا تھا، لیکن گامے کو منڈی پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اس کو کوئی گاہک مل جائے۔ لیکن بھوک سے بے حال گدھا اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ منہ سے مغلظات بکتا گاما گدھے کو سوٹے پہ سوٹا مار رہا تھا تاکہ وہ جلدی چلے، لیکن گدھا پھر بھی تیز نہیں چل رہا تھا۔ گامے کی زبان اور ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ گدھا جب اڑی کرتا تو گاما اس سے زیادہ اڑیل ہو جاتا۔ پے در پے سوٹے لگنے سے گدھے کو زخم آ گئے اور پرانے زخموں سے خون رسنے لگا۔ بھوک اور زخموں سے بے حال گدھے کی ہمت جواب دے گی تھی شاید۔ اس نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ گاما گدھے گاڑی سے اتر کر اب گدھے کو ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاما خود بھی رات سے بھوکا تھا، گدھے کی منتوں پر اتر آیا۔ دیکھ، تو چلے گا تو ہم دونوں کو کچھ کھانے کو ملے گا۔ گدھا گامے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے تھے اور کچھ پانی آنکھ کے نیچے جمع ہوا تھا۔ گو کہ گدھا برداشت کرنے والا جانور ہے، پھر بھی درد کی شدت اس کی چال اور آنکھوں سے عیاں تھی۔ اسے گدھے کی حالت پر ترس بھی آیا، لیکن وہ ترس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گاما کسی نہ کسی طرح کھینچتے کھانچتے گدھے کو منڈی تک لے آیا۔ گھر سے منڈی تک آتے اس کو 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ منڈی آ کر اس نے اپنی گدھا گاڑی ایک دکان کے آگے کھڑی کی اور اپنے ساتھی فیکے سے گدھے کو کھلانے کے لیے تھوڑی سی گھاس مانگی تاکہ وہ بوجھ ڈھونے کے قابل ہو سکے۔ گامے کو آج بھی کوئی گاہک نہیں ملا۔ سورج ڈھلنے لگا، دن سے رات ہو گئی تو اس کی سکت بھی جواب دے گئی۔ کل رات تو اگلے دن کی آس پر کاٹی تھی، اب گھر واپسی کس امید پر کرتا؟ گدھا اور گاما دونوں مایوس تھے۔ بھوکے بچوں کے چہرے گامے کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ غریب کے یار بیلی بھی اس جیسے غریب ہی ہوتے ہیں، جو خود کسی سہارے کی تلاش میں ہوں۔ وہ کسی دوسرے کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور گاما تو ان غریبوں سے بھی کتنا قرض لے چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اب کس سے قرض مانگے۔ یعنی کیا کیا ہو گیا تھا کہ کتنے دنوں سے اسے کوئی کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود بھی بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس کا محلے دار بالا جو ادھر ہی موجود تھا اپنے ریڑے پر ڈال کر اسے ہاسپٹل لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے ضروری طبی امداد کے بعد اسے ہاسپٹل سے خارج کر دیا کہ یہ لمبی چلنے والی بیماری ہے، سو اس کو گھر لے جایا جائے۔ بالا گامے کو لے کر گھر پہنچا تو گلی کے لوگوں نے مل کر گامے کو ریڑھی سے بستر تک منتقل کیا۔ رشیدہ نہ سمجھنے کی حالت میں آگے بڑھی اور گامے کی حالت دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ بالے نے کندھوں سے پکڑ کر رشیدہ کو سہارا دیا اور جاتے ہوئے اس کی مٹھی میں چند نوٹ بھی تھما دیے۔ رشیدہ مٹھی میں دبے نوٹ دیکھتی، کبھی بچوں کو اور کبھی گامے کا ایک طرف ڈھلکا وجود۔ بالے کے دیے ان چند سو سے وہ کیا کیا کرے گی؟ اسے گامے سے زیادہ گھر کی فکر ہوئی۔ بالے کے نکلتے ہی اچھو کریانے والا دوڑتا ہوا آیا اور گامے کی حالت پر افسوس کرنے لگا۔ رشیدہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، رشیدہ، تجھے کچھ بھی چاہیے ہو دکان سے منگوا لے بلا جھجک، پیسوں کی فکر نہ کرنا، تیری اپنی دکان ہے، مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ صبح بالا پھر آیا، ہاتھ میں شاپر پکڑے۔ دیکھ بھرجائی، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں،
جہاں بھی جانا ہو میں تجھے لے جایا کروں گا، خود بھی 2 ٹائم آتا رہوں گا۔ جو بھی وقت ہو، جو کام ہو، بس تو حکم کرنا، بندہ حاضر ہو جائے۔ آخر خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ بالا نے رشیدہ کے وجود پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ رشیدہ خالی نظروں سے سب دیکھتی سنتی رہی تھی۔ یہ وہی مرد تھے جو 4 دن کا ادھار نہیں رکھتے تھے، لیکن آج گامے کے بستر پر پڑتے اس پر مہربان ہو گئے تھے۔ گاما ان کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو کس کی جرأت تھی کہ اس کی بیوی کی طرف میری نظر سے دیکھ سکتا؟ گاما تو اس کی آنکھیں ہی نکال دیتا، لیکن اس وقت وہ لاچار تھا۔ بھوک اور بیماری سے اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ یہ بھوک بھی عجب شے ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔ کتنا ہی پیٹ بھر کے کھا لو، لیکن تھوڑے وقت کے بعد یہ پھر چمک اٹھتی ہے۔ پیٹ کی بھوک مٹتی ہے نہ جسم کی۔ پہلے خالی پیٹ بھرا جاتا ہے اور پھر جسم کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ پیٹ اور جسم ہمیشہ ہی خالی رہتے ہیں، دونوں کتنا ہی سیر ہو جائیں، لیکن کچھ وقت کے بعد انہیں پھر بھوک ستانے لگتی ہے، اور ہر ایک کو صرف اپنی بھوک کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کم وقت بھوک اتنی ظالم شے ہے کہ ہر چیز کا فرق مٹا دیتی ہے، حلال اور حرام کا بھی۔ لیکن رشیدہ اس بھوک کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے والی تھی۔ آج بالا اور اچھو بھاگے بھاگے آ رہے تھے، کل ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مردوں کو بھی جرأت ہوگی۔ رشیدہ نے گامے کی عزت اور پرائے مردوں کو ان کی حد میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ خود گدھا گاڑی چلا کر اپنی اور بچوں کی بھوک مٹانے کا سامان کرے گی، لیکن خود ان بھوکے مردوں کی خوراک نہیں بنے گی۔ مردوں کے اس معاشرے میں یہ مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں کہ اگر یہ لوگ حرام کھانے میں عار محسوس نہیں کر رہے تو وہ حلال کمانے میں شرم کیوں کریں؟ رشیدہ نے سین کے ایک کونے میں بندھا گدھا کھول کر ریڑے میں جوتا اور منڈی کی طرف چلی گئی۔